سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویکلی لائیو شو سرجیکل اسٹرائک کے ساتھ میں ہوں محمود الرحمان صدیقی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج ہماری بحث کا موضوع ہے بھارت میں مسلمانوں کا مستقبل۔ آج کی بحث میں ہم سنیں گے کہ مسلمانوں کا مستقبل ہندوستان میں کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، وہ کون سا نسخہ ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد امت مسلمہ ہندیہ تازہ دم ہو سکتی ہے۔ آزادی کے بعد سیاست میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ مفید تھا یا مضر؟ آج آپ جانیں گے کہ نیشنلزم کیا ہے۔ یہاں یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ ہندوؤں کے مقدس مقام بدری ناتھ کے حوالے سے بحث فضول ہے یا اس کا کوئی پس منظر بھی ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں داعی اسلام علامہ سید عبداللہ طارق صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں دارالعلوم آن لائن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب۔ ہم آج کے اس شو میں اپنے دونوں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کی بحث میں ہمارا پہلا سوال ہے ڈاکٹر علامہ سید عبداللہ طارق صاحب سے۔ طارق صاحب، جرمن نیشنلزم اور انڈین نیشنلزم میں آپ کو کوئی فرق دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو کیا انڈیا ایک دوسرے ہولوکاسٹ کی طرف جا رہا ہے؟ جی، جرمن نیشنلزم کے اندر خالص نیشنلزم تھا، وہاں کلچر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں یہ ایک چیز اضافی ہے، یہ نیشنلزم کو بھی بالکل اسی طرح صرف جرمنی میں نہیں، ایک ملتا جلتا ماڈل اٹلی میں بھی تھا، جہاں فاشزم سے کہتے ہیں، جہاں آیا تھا۔ وہاں بھی مسولینی نے پیور خالص نیشنلزم کو بہت زیادہ ہوا دی تھی اور بہت زیادہ بھڑکایا تھا۔ وہ یہاں بھی ہے، یہ فیکٹر، یہ حصہ مشترک ہے۔ یہاں ساتھ میں ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے، یہ کہتے ہیں جسے یہ اپنا کلچر کہتے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ اس کلچر کو ڈیفائن بھی نہیں کرتے، اس کی بہت واضح طور پر وہ کلچر آج تک واضح نہیں کیا ہے، لیکن ایک جذباتی وابستگی، ایک جذباتی ہوا دینا نیشنلزم کے ساتھ میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ بھی جسے وہ اپنا کلچر کہتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہو اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھتا جا رہا ہے کہ ہمارا پرانا کلچر واپس آئے گا۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں چل رہے ہیں، یہ اتنا فرق ہے یہاں پر۔ یہاں جو لوگ پاور میں ہیں، ان پاور میں اصل میں ان کے پیچھے ایک تنظیم ہے پوری، اصل پاور تو اس کی ہے، مقصد کے تحت ہیں، اور وہ مقصد وہ واضح کر چکے ہیں، اور اس مقصد کی وضاحت کے اندر وہ جرمنی کا حوالے دے چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ باتیں مشترک ہیں کہ وہ خود انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کے اندر جرمنی کا حوالہ دیا ہے۔ آگے وضاحت کروں؟ جی ہاں، تو اس میں جو سوال کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا واقعی ہم ایک نئے ہولوکاسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ جس کو جیسے کہ ایک آج سے 50-60 سال پہلے ایک ہولوکاسٹ ہوا تھا جرمنی میں، تو اگر یورپین ورژن آف نیشنلزم کو یہاں امپورٹ کیا گیا ہے تو کیا خدا نخواستہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں؟ ان کا دعویٰ جو کچھ ہے یا ان کا پروگرام اور پلان جو کچھ ہے وہ تحریر میں موجود ہے۔ آر ایس ایس کے جو تھنک ٹینک تھے، ان کے دوسرے سرسنگ چالک، ان کی سب سے زیادہ گرو گولوالکر، وہ اصل میں تھنک ٹینک تھے۔ ان کے فاؤنڈر تو کے بعد یہ 33 سال سرسنگ چالک رہے۔ ان کی ایک کتاب تھی وی آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ، وہ انہوں نے پھر وڈرا کر لی حکومت کے دباؤ میں، یا جن چیزوں کا ان کو حکومت کو ایشورنس دینا پڑا، گرفتار ہوئے تھے گاندھی جی کے قتل کے الزام میں۔ اس کے بعد جب چھوٹنے لگے تو کچھ یقین دہانیاں کرائی تھیں انہوں نے اس وقت کے ہوم منسٹر کو، اور اس وقت اس کتاب کو انہوں نے وڈرا کر لیا تھا۔ اس کتاب کی ہارڈ کاپیز اب بھی جگہ جگہ موجود ہیں، ایک میرے پاس بھی ہے۔ سافٹ کاپیز انٹرنیٹ پر سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اب بھی کہیں کہیں مل جاتی ہیں۔ بہت وضاحت کے ساتھ میں انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ دو ایسی قومیں جن کا کلچر، جن کی تہذیب
اتنی مختلف ہو ایک دوسرے کے ساتھ میں جیسے جرمنی میں تھی. تو جرمنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے, تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ یہ دو قومیں ساتھ نہیں رہ سکتی. اسی کتاب میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو غیر ملکی ہیں, اور اس غیر ملکی سے ان کا مطلب مفہوم بہت سی جگہوں پہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ غیر ملکی سے مطلب ان کا عیسائی اور مسلمان. تو جو غیر ملکی ہیں ان کو ہم یہاں پر ہماری جب وہ مکمل اپنے آپ کو, اپنی شناخت کو کھو کر ہماری تہذیب میں ایسے ضم ہو جائیں کہ اس پر فخر کرنے لگیں, تب ہم انہیں 2 نمبر کا شہری بنا کر رکھ سکتے ہیں, ورنہ ہم انہیں شہریت بھی نہیں دیں گے. اب یہ باتیں تو تحریر میں موجود ہیں, وہ تھنک ٹینک تھے. اب اس وقت براہ راست بالکل ان الفاظ میں اعلان نہیں کرتے, لیکن یہ 2 الگ الگ فلسفے تھے. ایک ہندوازم دنیا کا واقعی ایسا فلسفہ ہے کہ شاید اس سے زیادہ وسعت کسی دوسرے فلسفے میں نہیں ہے. میں فلسفے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہر ایک کو ایکوموڈیٹ کر لیتا ہے. ہندوتو اس سے بالکل مختلف چیز ہے. یہ نام ہندوتو دیا تو دوسروں نے تھا, لیکن اس کو ایڈاپٹ کر لیا RSS کے سر سنچالک نے, اور پھر اس آئیڈیالوجی کو لے کر چل رہے ہیں. اس کے اندر ذرا سے بھی وسعت نہیں ہے, اور یہ ان کے عزائم ہیں جو تحریر میں موجود ہیں. ہماری آنکھیں بند ہوں گی, بند رہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے. یہ پولیٹیکل اچھوت رہے بہت زمانے تک, لیکن اپنے جو ان کے مقاصد تھے اس سے ہلے نہیں. بہرحال ایک وقت آیا کہ اب پاور مل گئی, انہیں اس سے زیادہ ایبسولوٹ پاور چاہیے. ایک ماڈل تھا جو میں نے ابھی اٹلی کا حوالہ دیا تھا, وہاں پر مسولینی نے سرکار بنائی تھی, وزیر اعظم تھے مسولینی. انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی, مخلوط سرکار, لارجسٹ پارٹی جیت کر آئی تھی. وہ نیشنلزم کو بے پناہ ہوا دی. 3 سال کے بعد انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی کہ اب 60% پبلک آپ کے ساتھ میں ہے, آرمی بھی آپ کے ساتھ میں ہے, جوڈیشری بھی آپ کے ساتھ میں ہے. آرمی اور جوڈیشری کو ساتھ لینے میں کے لیے اس درمیان میں انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا تھا, اور نصاب میں تبدیلیاں کی تھی. یہ 3 ٹولز تھے, اور پریس کو کنٹرول کیا تھا. یہ 4 ٹولز تھے. پھر 3 سال کے بعد جن کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی, ان کے لیڈر کو قتل کیا اور اعلان بھی کیا کہ ہم نے کر دیا قتل. ملک کے لیے بڑا ضروری تھا, اور آج تھے وہ نظام پارلیمنٹری سسٹم ختم, اور آج تھے یہ ایک ڈکٹیٹر نظام ہوگا. پبلک نے بے پناہ خوشیاں منائی. تو ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں موجود. قرآن کریم ہمیں پچھلی قوموں یا پچھلی تاریخ کی طرف بار بار متوجہ اس لیے کرتا ہے کہ کبھی اگر زمینی حقیقتیں ویسی ہی ہوئیں جیسی پہلے تھیں, اور اس پر ہمارے اور ہمارے مخالفین کے رویے بھی وہی ہوئے جیسے پہلے تھے, تو پھر نتائج بھی وہی نکلیں گے جو پہلے نکلے تھے. اسی لیے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ پچھلی تاریخ پر غور کرو, زمین میں گھومو پھرو, سیرو فی الارض. یہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا مسلمانوں کے بہت پہلے. گویا کہ ہندوازم جو ہے یہ ملک کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے کے جا رہا ہے, جو اس ٹائم مطلب ہندوتو کی انہوں نے بات کی. ہندوتو لگاتار ہندوتو میں بدلتا چلا جا رہا ہے. چلیے بات کریں گے اس سلسلے میں آپ سے دوبارہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی یاسر صاحب ہیں, ان کے لیے بھی ایک سوال ہے. حال ہی میں دیوبند کے ایک مولانا نے غیر مسلموں کے مقدس مقام بدری ناتھ کے تعلق سے بیان دیا ہے کہ وہ اصل میں بدر الدین شاہ کا مزار تھا. آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا ملک کی سطح پہ اس سلسلے میں کوئی بحث ہونی چاہیے؟ اس بیان کو صرف ایک ہی لفظ ڈسکرائب کر سکتا ہے, اور وہ ہے نان سینس. اور اس طرح کے نان سینس بیانات جو ہے وہ افسوس ہے کہ ہمارے کچھ ایسے حلقوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جو ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے, بلکہ لیکن میڈیا کو ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جن صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا ہے ان کی کوئی معاشرے میں کوئی حیثیت مسلم ہو, کوئی ان کی دینی حلقوں میں حیثیت مسلم ہو, کہیں وہ کسی تنظیم کے ترجمان ہو, ممبر ہو, تب تو بات سمجھ میں آتی تھی. لیکن ایک ایسا شخص کہ جس کو بظاہر کوئی جانتا بھی نہیں ہے, اور اس سے ایک میڈیا والے نے جا کر بیان لے لیا, اور اس کے بعد پھر پورے دن اس پر, بلکہ 2 دن تک اس پر ڈسکشن چلا ہے, اور یوٹیوب پر ویڈیوز کی بھرمار ہو گئی, چینلوں کے اوپر یہ ڈسکشن ہوتا رہا. تو اس سے وزیر اعلیٰ تک کا بیان آیا. جی ہاں, وزیر اعلیٰ. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک پری پلان تھا. اس وقت چونکہ الیکشن کی گہما گہمی ہے, گجرات میں الیکشن چل رہا ہے, تو ان کو اس طرح یعنی بجائے اس کے کہ جو اصل مدعے ہیں اور اصل سچویشن ہے اس پر گفتگو کرنے کے, وہ ایسی چیزوں کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس سے قوم کا جو ذہن ہے وہ ڈائیورٹ ہو,
اور قوم یہ پوچھنے کیا اس کے پاس ٹائم نہ ہو کہ آخر آپ نے 21 سالوں تک 22 سالوں تک گجرات میں کیا کیا ہے. تو اصل یہ پورا ایک پری پلان ہے. جیسا بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مسولینی نے جو پریس کو کنٹرول کیا تھا ایک چوتھے ایلیمنٹ کے طور پر, تو وہی ایک ماڈل ہندوستان میں ہے. پریس کو کنٹرول کیا جا چکا ہے. ایک دو چینل ہی شاید ایسے باضمیر رہ گئے ہوں گے کہ جن کا شعور ابھی زندہ ہے, لیکن اس سے اگر آپ کے پاس ہندوستان میں اس وقت 30 چینل ہیں تو 29 چینل ایسے ہوں گے جو بک چکے ہیں اور گورنمنٹ کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. تو گورنمنٹ جس مدعے کو ہوا دینا چاہتی ہے اسی مدعے کو ڈسکس کیا جاتا ہے. آپ کتنا ہی تعمیری کام کریں گے آپ کو کوریج نہیں ملے گی, لیکن اگر آپ ایک تقریبی اسٹیٹمنٹ, ایک عام سڑک پہ چلتا ہوا عالم دین, بلکہ عالم دین بھی نہیں کہوں گا بلکہ عالم نما مولوی نما کوئی شخص اگر دے دے گا تو اس پر نیشنل ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. گزشتہ کئی مہینوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے کسی بھی آدمی کو دارالعلوم سے جوڑ دیا جاتا ہے تو کیا اس کو کون منع کرے گا کہ بھئی یہ دارالعلوم سے نہیں ہے؟ یہ دارالعلوم کی یہ ذمہ داری ہے. دارالعلوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر اس طرح کے بیانات کی تردید کرے. بلکہ میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں نے جس وقت یہ واقعہ ہوا اور جس وقت یہ اسٹیٹمنٹ آیا, اس کے جیسے ہی ٹی وی کے اوپر آیا اور انٹرنیٹ پر وائرل ہوا تو میں نے دارالعلوم دیوبند کے محتمی صاحب سے رابطہ کیا تھا اور ان کو توجہ دلائی تھی اس تعلق سے کہ فوری طور پر اگر دارالعلوم کی طرف سے بیان آ جائے اور تردید ہو تو اس سے کم یہ ہے کہ جو نیشنل ٹی وی پر جو ڈسکشن چل رہا ہے اور دارالعلوم کی طرف اس چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے تو وہ چیز رک جائے گی. دارالعلوم کی طرف سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے. ہمارا جو سرجیکل اسٹرائیک کا سب سے پہلا شو ہوا تھا فتوے کے تعلق سے, اس میں یہ بات بہت ہی شدت کے ساتھ محسوس کی گئی تھی اور کہی گئی تھی کہ ہماری ملی تنظیموں کے ترجمان نہیں ہیں, اداروں کے ترجمان نہیں ہیں. دارالعلوم دیوبند کو بظاہر تو ترجمان کی ضرورت نہیں ہے, ایک دینی تعلیمی ادارہ ہے, لیکن چونکہ ساتھ میں وہ ایک تحریک بھی ہے اور اس کی طرف بیانات کو منسوب کر دیا جاتا ہے. دیوبند میں صرف دارالعلوم سے متعلق طلبہ, اساتذہ اور علماء نہیں رہتے بلکہ بہت سے دیگر مدارس بھی ہیں. اگر ان میں سے کوئی شخص بیان دیتا ہے تو وہ بھی دارالعلوم کی طرف منسوب ہوتا ہے. اس لیے وہاں ترجمان کی اشد ضرورت ہے اور فوری طور پر کوئی نہ کوئی اگر ایکشن لیا جائے تو اس کا سدباب ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات. عبداللہ طارق صاحب, آپ کا میدان دعوت کا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہندوستانی سطح پر کہ بہت سے مسلمان ہیں جو کنورٹڈ ہیں, جن کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ اب یہ دعوتی لہریں کیوں تھم گئی ہیں؟ اب دعوت کا کام اتنا بڑے پیمانے پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب لوگ اسلام کی جانب کیوں اتنے تیزی سے نہیں آ رہے؟ یہ بات اب کی نہیں ہے, اس کو 1000 سال ہو گئے جب اسلام کے اندر لوگوں کا داخلہ رک گیا. اور وجہ بہت واضح ہے, بلانا رک گیا. اس میں انفلٹریشن ہوا, جو لوگ آئے اس دور کے اندر ممکن ہے سازش کے تحت آئے ہوں بہت سے, اور اس کے اوپر الگ کچھ تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا ہوا تھا. لیکن انہوں نے ہمیں لکم دینکم ولی دین کی بڑی اپنی منمانی تفسیر سمجھا دی اندر داخل ہو کر. تم اپنے دین پر خوش رہو, ہم اپنے دین پر خوش رہیں. یہ تو اعلان بیداری تھا. بہرحال اس اسٹیج کے اوپر تھا, ان لوگوں کے لیے تھا جن کے بارے میں اسی صورت کے اندر ہے کہ جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ آئندہ بھی نہیں آئیں گے. ان سے اعلان بیداری تھا, باقی سے نہیں. اس ملک کے اندر بڑی تیزی مالابار کے ساحل پہ کچھ مسلمان اترے تھے. اسلام کا مزاج ہی یہ ہے کہ کہیں داخل ہوتا ہے پہلے وہاں اقلیت بنتا ہے, وہیں اکثریت بن جاتا ہے. اسلام بہت تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا تھا جنوبی ہند کے اندر, پھر وہ رک گیا, بلاک ہو گیا. کس نے بلاک کیا؟ تو تحقیق کا موضوع ہونا ہی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اب سے تقریباً کم از کم 1000 سال پہلے مسلمانوں کو یہاں اکثریت میں ہونا چاہیے تھا. اب مسلمان ہیں, ہم نمازوں پڑھتے ہیں اکثر بہت بڑی تعداد میں, اور توجہ اور دلائی جاتی ہے جہاں کمیاں ہیں پڑھیں ہیں نماز روزے تک. لیکن امت بھی ہے یا نہیں ہے, یہ انجام یہ جا رہا ہے. میں نے اس سے پہلے جو باتیں کہی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا ان کی برائیاں کی. وہ جس جگہ آ گئے اس کے اندر ہمارا بہت حصہ ہے. جس جگہ تک آ گئے اور جس جگہ تک وہ لوگ آ گئے ہمارا بہت. قرآن نے تو کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت, پہلا لفظ تھا, اس کے بعد اخرجت للناس, تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا. یہ حصہ جب سے چھوڑا تو پھر وہاں سے امت باقی نہیں بچے. اور ظاہر ہے کہ ہلکے ہلکے پھر ہم اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو یہاں شاید یہ ایک چیز تحقیق, جیسے آپ نے فرمایا کہ تحقیق کا موضوع ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یہ اس پر تحقیق کے موضوع میں اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے کہ کیا دعوتی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے حکومت نے, جو مسلم حکومت تھی 800 سال 1000 سال تک, کیا اس کی طرف سے کوئی دخل اندازی ہوئی؟ مثلا آج ملیشیا کا آپ حال لے لیجئے,
ملیشیا میں ایک بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم اقلیت موجود ہے، بلکہ غیر مسلموں کا دعویٰ ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، چونکہ وہاں تمل بھی ہیں اور اسی طریقے سے چائنیز بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جو کمیونٹیز ہیں ملا کر ہم 60% ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق وہ 40% ہے اور مسلمان 60% ہیں۔ لیکن وہاں کا جو ضابطہ ہے وہ یہ کہ آپ دعویٰ ایکٹیویٹیز اوپنلی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو حکومت سے لائسنس لینے کی ضرورت ہے، حکومت کی طرف سے اس کو یعنی اس کی طرف رغبت نہیں دلائی جاتی، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ لائسنس کم سے کم ملے اور دعویٰ کا کام کم سے کم ہو۔ تو کہیں یہ مزاج ہمارے مسلم حکمرانوں کا تو نہیں رہا جس کی وجہ سے ہماری غیر مسلم بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل نہیں ہو پائی؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں صاحب، اصل میں یہ سلسلہ تبھی سے رکا ہے اسلام کے بڑے تیزی کے ساتھ میں فروغ کا، دوسروں کے اسلام میں داخل ہونے کا، اس کے بعد پھر نسلی رہ گئے۔ تب سے جب مسلم حکمرانی یہاں پر شروع ہوئی، مسلم حکومت جب سے یہاں پر شروع ہوئی تبھی سے رکا ہے، تو اس میں ہے تحقیق کی ضرورت کہ کیسے ہوا کیوں ہوا۔ یہ تو اپنی جگہ ہے، پرانی تحقیق کرتے رہے، وقت بہت کم ہے، آگے جس طرف جا رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کریں، اصل میں اس پر توجہ کریں۔ یہ تحقیق اپنی جگہ ہے اور بہت اہم ہے، کچھ اسکالرز پر لگا دیا جائے۔ اب کیا کریں اور کتنی جلدی کریں اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اب بھی روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ اصل میں تو اس پر آئی بات صحیح آپ فرما رہے ہیں، چونکہ اس لائن سے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس لائن میں کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا اور اس وقت یہ سمجھ لیجیے شاید میں 15-16 سال کا رہا ہوں گا، اس وقت آپ دیوبند بھی تشریف لائے تھے اسی تعلق سے، تو وہاں میں اس زمانے سے آپ کو جانتا ہوں اور اس زمانے سے آپ کی دلچسپی اس میدان میں رہی ہے، تو آپ سے بہتر یا آپ جیسے لوگ چند لوگ اور ہوں گے جن کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں جو اس کام میں ہندوستان میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلم انٹلیکچوئلز بھی ہیں، علماء بھی ہیں، لیکن یہ میدان خالی ہے، بہت کم لوگ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو بھی ہیں انہی کے تجربے سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ لائحہ عمل آپ ہی دے سکتے ہیں بہتر کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں کیا مستقبل ہوگا اور کیسے دعویٰ کا کام ہم آگے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک تو بہت سمپل سا، بہت سادہ سا فارمولا ہے، میں ایک عرصے سے کہتا رہا ہوں، اصل میں ضرورت تھی علماء کو توجہ دینے کی۔ آپ کی بات آپ کو معتبر لوگ سمجھتے ہیں، عوام آپ کی بات، ہندوستان کے اندر مثلا مثال کے طور پر 1 ارب غیر مسلم ہے، مثال کے طور پر رکھا تو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن 25 کروڑ بھی کم نہیں ہوتی۔ اگر مسلمان 25 کروڑ بعض لوگ تو اس سے زیادہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ صرف 4 گنے ہی تو ہیں، اگر ایک مسلمان یہ ذمہ داری لے لے کہ اوسطاً ایک مسلمان 4 غیر مسلموں تک دعوت کی حجت پوری کر دے گا، دعویٰ نہیں کرے گا، دعوے اور دعوت میں فرق ہوتا ہے، دعوت کی حجت پوری کر دے گا، ایسے سمجھا دے گا، 2 سال لگیں گے ایک آدمی کو، اگر اوسطاً کسی ایک سے 2 تک پہنچے گا، دوسرا 12 تک پہنچ جائے گا، تو یہ تو 5 سال کے بھی نہیں ہے 1 ارب۔ لیکن مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا نہیں کہ تمام مسائل کا حل، بہت سے دوسرے مسائل ہیں جزوی جس مسلمان کوشش کر رہے ہیں وہ سب اہم ہیں، لیکن یہ تو چٹکیوں کا کام ہے، صرف اتنا تھا کہ یہ عوام کو۔ بہت اچھی بات مفتی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر عبداللہ طارق صاحب نے کہا کہ علماء کو اس میں لگنا چاہیے تھا تو یہ کام بہت بہتر انداز میں ہو سکتا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدارس سے دعوت دین کے میدان میں کم کام ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے مدارس کے فضلاء اس میدان میں نہیں جاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، کم کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بالکل کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کہیے اگر کم کام ہو رہا ہوتا تب بھی غنیمت تھا، ہمارے یہاں تو بالکل کام نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مثلا سعودی عرب میں جب اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ قائم ہوئی تو اس کا جو مین مقصد تھا وہ تھا دعوت دین۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ دعوت دین سے فوکس ہٹ کر دعوت مسلک پر فوکس زیادہ ہو گیا، حالانکہ ان کے یہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے کلیت الدعوہ، تو فیکلٹی آف دعویٰ یا ڈپارٹمنٹ آف دعویٰ ان کے ہاں یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اس میں باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے، داعی لوگ تیار کیے جاتے ہیں دنیا بھر میں، اور اس ادارے کی ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ممالک سے طلبہ قبول کرتے ہیں جہاں دعویٰ کی ضرورت ہے، مثلا کبھی ان کا زور افریقہ کی طرف رہتا ہے تو کبھی آذربائیجان اور ازبکستان جیسے ممالک کی طرف رہتا ہے، اور ایک زمانہ تھا جب ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی بہت سے طلبہ وہاں پر موجود تھے۔ ہمارے مدارس میں بہت سے تخصصات کے شعبے ہیں، افتاء کا شعبہ ہوتا ہے، عربی ادب کا شعبہ ہوتا ہے، حدیث کا شعبہ ہوتا ہے، لیکن دعویٰ کا شعبہ وہ ابھی اس کی بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے جو ایک قدم اٹھایا اور جو وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی وہ یہ تھا کہ قادیانیت کے خلاف کام ہو مثلا، تو وہ کام ماشاءاللہ ہوا اور ہو رہا ہے، لیکن دعویٰ کے میدان میں غیر مسلموں کو کیسے آپ اسلام کی حجت آپ ان کے سامنے تمام کریں گے اور اسلام ان کے سامنے کیسے پیش کریں گے، اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی ٹریننگ ہے ہی نہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے علماء بعض مرتبہ کہیں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، اور وہاں ان کے پاس موقع بھی ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے موضوع پر گفتگو کریں، تو ان کے پاس وہ قرینہ، وہ سلیقہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے مزاج کو اور اس کی خصوصیات کو ان کے سامنے پیش کر سکے، چونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نے بارہا لکھا بھی ہے، اور میں اس شو میں بہت سارے ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے سامنے میں علامہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں اور ان سے درخواست بھی کروں گا کہ کیا آپ کے پاس اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیا ان کے پاس کوئی ایسی سہولت ہے کہ جس سے ہمارے مدارس کے طلباء ان کے پاس آئیں اور دعویٰ کی جو کورسز ہیں وہ آپ کے پاس کریں؟ کیا اس طرح کا کوئی آپ کے پاس سہولت ہے؟ جی یہاں تو ہے ہی، لیکن یہاں نہ آئے تو ہم مدارس سے بڑے مدارس ہیں، بیک وقت سب جگہ شروع کرا سکتے ہیں، اور وہیں پر لوگوں کو بھیج کر ہم اس کی ٹریننگ اور تربیت دیں، لے جا کر عملی طور پر دکھا سکتے ہیں، فیلڈ میں لے جا کر کیسے بات کریں اور اس کی کیا رسپانس، کیا رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن پیش قدمی تو ہو اور وہ کہیں وہ اسے پسند کریں۔ آپ نے اس سے پہلے جو تذکرہ کیا، بڑی خدمات ہیں دارالعلوم کی، اور پھر اس کے بعد دوسرے مدارس کی حفاظت دین میں، اشاعت دین کا کام نہیں ہوا، حفاظت دین کا ہوتا رہا۔ حفاظت کسی بھی چیز کی قرآن کریم کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کی تو حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ جب ہم صرف ڈیفنس پر آ جائیں گے، دفاع پر آ جائیں گے، حفاظت پر آ جائیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارا ضائع ہوگا، کم ہو جائے گا، پورا 100% باق۔ اور اشاعت، اہم بات یہ تھی کہ اشاعت بھی ساتھ جاری رہتی، کچھ تھوڑا سا یہاں نقصان ہوتا اس کے 50 گنا ادھر سے آ جاتا، ادھر توجہ بہت کم ہو گئی۔ بہرحال ہم تو ہر جگہ۔ آپ نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو دارالعلوم دیوبند یا اس سے ملحقہ جتنے ادارے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ دارالعلوم میں کسی زمانے میں دعوت و تبلیغ کا باقاعدہ شعبہ تھا اور اس میں ٹریننگ بھی ہویا کرتی تھی، کیا ایسا ہے؟ سنسکرت کو نصاب میں رکھا تھا۔ جی 1903 میں، حضرت نانوتوی کے بعد کی بات ہے، 1903 میں شورا کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ شعبہ سنسکرت دارالعلوم دیوبند میں قائم کیا جائے۔ 1903 میں جب حضرت نانوتوی کے بیٹے مولانا حافظ احمد صاحب محتمم تھے، اس زمانے میں ہمارے بڑوں نے یہ سنسکرت کا شعبہ، جبکہ آج ہم ہندی نہیں جانتے، اس وقت وہ سنسکرت کا شعبہ قائم کرنے کی دارالعلوم میں بات کر رہے تھے۔ اور حضرت نانوتوی کا اگر آپ پوری زندگی دیکھیں، دارالعلوم کو قائم کرنے کے علاوہ، خود ماشاءاللہ ہمارے علامہ طارق صاحب اس میدان میں ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے جو کمپیریٹیو ریلیجن میں اور خصوصاً ہندوازم اور کرسچینٹی سے متعلق جتنا کام کیا ہے، وہ ہمارے تمام علماء نے مل کر نہیں کر پائے جتنا ایک شخص نے کر دیا ہے، حضرت نانوتوی نے۔ اور وہ یقیناً علم کلام میں ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی وسیع اور بہت ہمہ گیر ہیں، اور ہمارے لیے بڑا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سمجھنے کے لائق نہیں رہے۔ یہ ایک بہت عجیب بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کی جو میراث ہے، ان کا جو اصل ورثہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا ہے۔ تو اصل تو بات اس وقت یہ ہے کہ ہم حضرت نانوتوی کے، یعنی سنسکرت میں اور کمپیریٹیو ریلیجن میں تو ہم کام بعد میں کریں گے، پہلے حضرت نانوتوی کی اس سلسلے میں جو خدمات ہیں اسی کو سمجھ لیں۔ وہ ہے کہ ہم قاسمی ہیں لیکن ہمارے پاس قاسمیت نہیں ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ سید عبداللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عبداللہ صاحب، آپ کا ہندوازم پر بہترین مطالعہ ہے، کیا ہندوؤں میں سے کچھ شدت پسند اپنی مذہب کی کتابوں کا غلط استعمال کر کے تشدد کو فروغ دے سکتے ہیں، جس طرح بعض مسلمانوں پر الزام ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ انہیں اپنی کتابوں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہاں تو اتنے درمیان میں سے ان کتابوں کو جو اصل کتابیں تھیں انہیں تو بند کر کے رکھ دیا، عوام کو ان سے کاٹ دیا، اور کتھائیں اتنی چلا دی طرح طرح کی، اور اس میں سے فلسفے اتنے نکالے، جگہ جگہ کوئی زحمت نہیں کرتا کہ یہ سچ مچ کتابوں میں ہے یا نہیں ہے۔ جو کچھ کہا جاتا ہے اور جو کچھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دھرم ہے اس کے نام کے اوپر، اب تو کتابوں سے کو بھی مس انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں، وہ صرف زبانی جو کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ زبانی لوگ مانتے رہتے ہیں، ہر گرو کے پیچھے لاکھوں لوگ چلتے رہتے ہیں۔ ہم اس میں بہت کچھ کر سکتے تھے اگر بشرطے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور کچھ نہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکالنا تھا، اب تو ہے کچھ نکالنا، ورنہ فطری طور پر دعوت تو ایک فطری عمل تھا، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی جو اب ہم کر رہے ہیں کہ نکلیں اور جائیں اور پیٹی میں جایا کریں۔ یہ تو راستہ چلتے کسی کے ایک چنگاری ذہن میں ڈال دی، کسی اور نے اسے کوئی کتاب پکڑا دی، کسی نے اور سال بھر بعد کچھ غلط فہمیاں دور کر دی، تو ہر شخص تک بات پہنچتی چلی جاتی چاروں طرف۔ یہ مزاج ہوتا، لیکن یہ مزاج رہا نہیں ہمارا۔ اور اب اگر علماء توجہ فرمائیں اور کریں، فوراً بہت جلدی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری خدمت تو حاضر ہیں، ہم مقصد ہے زندگی کا یہی، اور ہم تو کہیں جانے آنے کے سفر خرچ کے پیسے بھی نہیں لیتے، اور بیک وقت یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بیک وقت ہم ان تمام جگہوں پر شروع کرا سکتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ٹرین کہ وہاں ابھی مولانا سلمان صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جامعہ سید احمد شہید میں شروع کرا دیجیے، تو ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، وہاں کورس شروع ہو گیا ہے۔ وہاں شکیل صاحب بھی تشریف لائے تھے،
تو اس کے بعد پھر وہ حج پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ دیوبند سے تو بہرحال اب جو ماشاء اللہ، بہت بہت اچھی بہت بات، جی بہت عمدہ۔ اب مفتی صاحب، مغربی ممالک میں مسلمانوں نے بین المذاہب ڈائلاگ میں شرکت کی ہے، وہاں مسلمانوں کا کیا مستقبل ہے؟ اس حوالے سے انہیں فائدہ ہوا کہ نہیں؟ ابھی علامہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ دعوت ایک فطری عمل ہے، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، ایک عرصے سے رہتا ہوں، تو یہاں کے کلچر سے واقف ہوں، یہاں پر مسلمانوں کی کیا خدمات ہیں الحمدللہ اس کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں۔ تو میں ایک پروگرام میں گیا، وہاں پر ایک افرو امریکن یعنی ایک کالے امریکن کی تقریر تھی، وہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا تو راستے میں کسی نے چلتے ہوئے مجھے قرآن کی ایک کاپی تھما دی، تو میں نے اس پہ دیکھا قرآن ہے، تو میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے اس کو ڈگی میں ڈال دیا اور وہ وہاں قرآن پڑھا رہا، یعنی ان کا کہنے کا انداز یہی تھا کہ قرآن کی وہ کاپی اس میں پڑھی رہی، سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ کتاب پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کو کھول کرتے دیکھوں، کسی نے مجھے چلتے ہوئے دے دی تھی، تو میں نے اس کو جو کھولا تو اس کو میں پڑھتا ہی چلا گیا اور اس طریقے سے میں ہدایت یاب ہو گیا، اور میں آج اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی طرف لگایا تھا، کس نے وہ مجھے قرآن کی کاپی دی تھی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس میں زیادہ ایفرٹ نہیں لگتا اور لوگ ماشاءاللہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ خود میں بہت سے چرچ میں گیا ہوں جہاں پر چرچ نے ہمیں دعوت دی، مسلمانوں کو دعوت دی، علماء کو دعوت دی، ائمہ کو دعوت دی کہ آپ آئیے یہاں پر اور ہمیں اسلام کے بارے میں سمجھائیے۔ یہ ایکٹیویٹیز ہمارے ہندوستان میں بالکل عنقا ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، کوئی انٹریکشن، کوئی ڈائلاگ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں کچھ ڈائلاگ کی بنیاد پر کچھ سیاسی جلسے ضرور ہوتے ہیں، اسٹیج ضرور سجتے ہیں، اس میں کچھ ہمارے علماء اور اسی طریقے سے ادھر سے پنڈت حضرات وہ آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، یعنی وہ بھی ایک صحت مند چیز ہے، لیکن جو روٹ ہے، جو روٹ کاز ہے، ہم نے ابھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے اور ہمارے پاس حقیقتاً کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور سید عبداللہ طارق صاحب، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو اختیار کر کے مسلمان اس ملک میں اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتا ہے؟ مسلمان سے دیکھیں ہماری ایک انفرادی ذمہ داری ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو اجتماعی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ آنن فانن ہو، بہت مسلمان بہت ہیں یہاں پر، ملک نہیں ہے اور ان کی تعداد بھی بہت بڑی نہیں ہے مدعوؤں کی، شرط یہ کہ متوجہ ہو جائیں، اور اگر تک اکثریت متوجہ تب بھی ہمارے یہ پروگرام ہے جس سے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اچھا، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان متوجہ ہو جائیں، تو کچھ مسلمان متوجہ ہوئے بھی، اور مثلا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی مثال لوں گا۔ آپ ان کے یہاں پیس ٹی وی پر جو ان کا پروگرام ہوا تھا، تو آپ کا ایک پروگرام یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، غالباً آپ نے وہاں شرکت بھی کی تھی۔ تو یہ جو ڈاکٹر ذاکر صاحب کا ایک نیریٹو ہے اور جس انداز سے انہوں نے دعویٰ کا کام کیا ہے، کیا آپ کی نظر میں وہ ایک ہیلتھی کام ہے اور اس طریقے سے کچھ مسلمانوں کو کرنا چاہیے؟ یعنی یہ جو ڈیبیٹ کلچر ہے، کیا اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ زیادہ زیادہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کی یا ایک کانسیپٹ کی جو سپیریورٹی ہے اس کو ثابت کر دیں، لیکن کیا اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ چیز دلوں میں اثر کرنے والی ہے؟ یہ دلوں کی بات جو آپ نے کہی بہت اہم ہے۔ ہمیں دلیل نہیں جیتنی تھی، ہمیں انسان جیتنے تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ سے جو خدمت ہوئی ہے، جو اچھا ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد اس بات سے متفق ہو گئی کہ دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک ٹیکنیک کا سوال ہے، جو کچھ انہوں نے کیا، قرآن تو یہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن کہتا ہے وجادلھم باللتی ہی احسن۔ یہ احسن کیا ہے؟ ان کو اس طریقے سے بلانا ہے، یعنی ہم بات تو ضرور کریں گے، دلیلیں تو ضرور دیں گے، لیکن احسن طریقے سے۔ اب جیسے میں کرتا ہوں مجھے وہ احسن لگتا ہے، جیسے ذاکر نائک صاحب کو محسوس ہوتا ہے ایسے احسن ان کو لگتا ہے۔ جیسے اور کئی نام ہیں، امام کلیم صدیقی صاحب جیسے کام کر رہے ہیں احسن ہے، ریاض موسیٰ صاحب جیسے کام کر رہے ہیں انہیں احسن کیا ہے؟ تو ہر ایک کی نظر میں جو احسن ہے وہ ایسے کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ میں نے آپ کی بھی ڈیبیٹ ایک دیکھی ہے مہندر پال آریہ کے ساتھ، اور بلکہ میں صرف آخری جملہ، اور وہ یہ کہ احسن کو ہے کہ ان کو بھی اچھا لگے، اس طریقے سے بلائیں کہ انہیں بھی اچھا لگے۔ جی، بہت بہت اچھا۔ تو میں ابھی اپنی بات کو کنٹینیو کر رہا تھا کہ میں نے آپ کی ایک ڈیبیٹ دیکھی پنڈت مہندر پال آریہ کے ساتھ، تو مجھے اس میں یہ لگا کہ بہت ہی ایگریسو ہو کر وہ بات کر رہے تھے، اور آپ کی پوزیشن ڈیفینسو رہی، اور اس کی بھی آپ نے اس کی ایکسپلینیشن دیا اس کا کہ وہ جو ڈیفینسو کیوں رہی، چونکہ آپ وہاں کسی مذہب کے اوپر ایگریشن کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے یہ بتانے کے لیے گئے تھے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پھر ایک ذاکر نائک کی ضرورت تھی۔ کیا ایسے موقع پر ہمیں کیا ذاکر نائک جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، یا ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ وہاں ریزلٹ کیا رہا تھا میں وہ بتانا چاہتا ہوں، ویڈیو میں نہیں ہے۔ جی بالکل، جی جی جی، وہ بہت ضروری ہے۔
جو اینڈ ہوا تھا وہ اس بات کے اوپر ہوا تھا، آپ کو تو محسوس ہوا یہ کہ میں ڈیفینسو تھا، لیکن جو اینڈ ہوا وہ اس بات پر کہ ان کے سارے آریہ سماجی بے پناہ تھو کر رہے تھے اس کے اوپر، بہن پر آریہ کے اوپر. کیا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی بالکل. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب آئندہ اس شخص کو ہمیں کبھی نہیں بلانا ہے. اور اس میں سے کم 3 جگہوں کے بہت سے الگ الگ جگہوں کے گروپس آئے ہوئے تھے آریہ سماجیوں کے، ان میں سے کم 3 جگہ کے آریہ سماجیوں نے مجھے، اور یہ باتیں اس کے اندر نہیں ہے موجود، اس لیے کہ ہم ریکارڈنگ تیار ہو کر نہیں گئے تھے. ہم نے سوچا وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ان سے مانگ لیں گے. تو وہاں پر ریکارڈنگ کر رہا تھا جب اسے کہا تو انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں بہت سخت انسٹرکشن تھے اور ہدایات ہیں کہ یہ اس کی ریکارڈنگ کسی کو نہیں دی. اچھا ہاں. تو اب اس سے جو میسج گیا ہے وہ یہ کہ ایک مہندر پال نے، چونکہ وہ بہت ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پر، تو اس نے یہ کہا کہ بھئی میں نے تو سید عبداللہ طارق کو بھی ڈیفیٹ کر دیا، میں نے تو ذاکر نائک کو بھی چیلنج دے رکھا ہے، اور میں نے تو ایک ان سے سوال، میں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس نے آپ کو ہندی میں کوئی ڈاکیومنٹ دیا ہے، اس سے کہا کہ قیامت تک کا وقت ہے آپ کے پاس اور آپ اس کا جواب دے دیجئے. تو وہ آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، کم سے کم مجھے اس میں بڑی دلچسپی ہے کہ آخر اعتراض کیا ہے؟ تو کون سے اعتراضات تھے جن پہ اس کو جواب چاہیے تھا قیامت تک کے لیے؟ یہ تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ کس چیز کو انہوں نے کہا تھا. قیامت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں کچھ بھی ایسا نہیں بچا تھا جس کا جواب اسی وقت نہیں دیا گیا تھا. اور سارے آریہ سماجی بہت زیادہ مطمئن ہوئے تھے. یہ تو ساری، چونکہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دے کر بلایا تھا اور کہا تھا کہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی شاسترارتھ نہیں ہے، تو یہاں سے ہم ریکارڈنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں گئے تھے، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری ریکارڈنگ ہوتی. اسے انہی کی ریکارڈنگ تھی، اس کو انہوں نے اپنے حساب سے اس کا کچھ حصہ ایڈٹ کر کے ڈالا ہے اور اسے پیش کیا ہے. اس کے باوجود اس میں بہت کمیاں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ان کے اوپر زد پڑتی ہے. وہ جی ہاں، ایڈیٹنگ کا صاف پتہ چلتا ہے. وہ تقریباً 2 گھنٹے کا کئی گفتگو ہے اور اس میں بیچ میں ایک دم کوئی چیز کٹ کے دوسری بات شروع ہو جاتی ہے. تو وہ تو کوئی بھی آدمی اگر ویڈیو بنانے کے عمل سے ذرا سا بھی واقفیت رکھتا ہے تو وہ پہچان سکتا ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے. بہرحال شکریہ، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. گویا کہ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے طرف پر ہونے والے ڈیبیٹس دعوت کے لیے مفید نہیں ہیں، کم از کم ہندوستان میں بالکل نہیں ہے. ویسے تو قرآن نے مستقل طور پر یہ بات کہا ہے کہ ہمیں ایگریشن کی ضرورت نہیں ہے. ایسا طریقہ جو انہیں بھی اپیل کرے اور اچھا لگے، یہ بہت ضروری ہے. اور ایسے طریقے لانے، وہ طریقہ احسن کہلائے گا جو غیر مسلموں کو بھی اپیل کرتا ہو، انہیں بھی اپیل کرے. اور ان کے فائدے کی چیز جب ہم رکھ رہے ہیں، جب ہم محبت سے رکھیں گے، ریئیکشن پیدا نہیں ہو رد عمل. اسلام نہیں چاہتا کہ رد عمل کی نفسیات پیدا ہو. اسلام سے زیادہ بت پرستی کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن قرآن نے ہم سے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ریئیکشن، رد عمل پیدا ہو جائے گا. دیکھو ان کے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی ایسے الفاظ بس استعمال کرنا جو توہین ان کو جس سے محسوس ہوتی ہو، ورنہ رد عمل کے طور پر یہ اپنے سچے خدا کو ایسے کہنے لگ جائیں گے. تو ان میں رد عمل پیدا نہیں ہو بلکہ کچھ سوچنے کے اوپر مجبور ہو. اور رد عمل پیدا جب ہوتا ہے تو وہ کٹھوجتی کرتے ہیں، بات ثابت ہو جاتی ہے اور کٹھوجتی کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کرتے ایسا. وہ تو ڈیبیٹ کرنے آئے تھے، میں ڈیبیٹ کرتا نہیں ہوں، لیکن ہم جو کچھ فیلڈ میں بات کرتے ہیں پوری بھیڑ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی ہے، بڑے بڑے پنڈت ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھی باتیں کی، سوچنے کی بات آپ ہی کی ٹھیک ہے، ہم لوگ غلط ہیں. ماشاءاللہ. وہ کی بات وہ ہونی چاہیے جو دل پر اثر کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈیبیٹ سے متاثر ہو کر ایک پورا گروپ اسلام قبول کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اگر یہ چیز مفید نہیں تھی تو اتنے لوگ کیسے اسلام اچھا نہیں ہے اس پر تبصرہ کرنا. زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کے اوپر تبصرہ کروں، لیکن میرے پاس بھی بہت بڑی تعداد ایسی آتی ہے اور آتے ہی رہتے ہیں، لگاتار سال بھر آتے ہیں. نام سنا ہوتا ہے انہوں نے، اور دوسرے لوگ خود آپ مدارس کے ذمہ دار، ارے کلمہ بھی نہیں پڑھواتے، کہتے وہاں چلے جاؤ میرا نام لے کر. ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا تھا، کہہ کے چلے جاتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں. اتنے وہ آتے رہتے ہیں. ذاکر صاحب کا نام بہت دور دور تک مشہور تھا. وہ لوگ اس کی بڑی اکثریت وہ ہوتی تھی جو پہلے سے طے کیے ہوتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ کہتے تھے وہاں چل کے کریں گے. ابھی یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور وہ پھر وہاں جا کے کرتے تھے اعلان. وہ طے کیے پہلے تھے. اس وقت کی تقریر سے متاثر ہو کر جنرل امپریشن یہ جایا کرتا تھا کہ اس وقت کی تقریر سے انہوں نے قبول کیا ہے. تو کنٹریبیوشن ان کا ہو، یہ ہمارا بڑا تجربہ ہے کہ ہمارے کنٹریبیوشن بہت بڑی تعداد جنہوں نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا نہیں ان کو لانے میں. انہوں نے نام سنا تھا. بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ سید عبداللہ طارق صاحب اور ڈاکٹر یاسر ندیم الوادی صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آج کے پروگرام کی 2 خاص باتیں. ایک تو یہ کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء فضلاء کو چاہیے کہ وہ دعوت کا جو کام ہے غیر مسلموں میں اس کو سیکھیں، اور مدارس کے ذمہ داران اگر اپنے یہاں یہ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں تو سید عبداللہ طارق صاحب سے رابطہ کریں. دوسری بڑی بات جو آج ہم نے جانی وہ یہ کہ اگر ہندوستان کا ہر مسلمان 4 غیر مسلموں تک دعوت کا کام کرتا ہے، ان کو اپنے دین کی طرف بلاتا ہے، تو کچھ زیادہ دن نہیں لگیں کہ ہندوستان کی مکمل 5 سال زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب سید عبداللہ صاحب کا کہنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے ہی عزم کریں کہ ہم
دعوت کا کام کریں گے اپنے قریب ترین لوگوں کو اخلاق کے ذریعے اور اس عمل کے ذریعے جو احسن ہے جو ان کو ہی اپیل کرتا ہو. شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ. السلام علیکم. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت